یعنی جہالت اگر کسی بندے میں آپ کو دیکھنی ہو نا تو اس مولوی میں دیکھ لیں. اور ہماری معلومات کے مطابق کوئی مدرسے کا پڑھا لکھا بندہ نہیں ہے اور وہ اس کی باڈی لینگویج سے اور جب یہ کتابوں کے نام لیتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے. میرا چیلنج قبول کر میں ہر جگہ آنے کو تیار ہوں. پروفیسر علی معاویہ کو جہنمی ہم ثابت کریں گے, امام اہل النار ہم ثابت کریں گے. تو آگے معاویہ کی کوئی فضیلت ثابت کر دے. اپنے گھر بیٹھ, اپنے کمرے میں بیٹھ, اپنی کتابوں کے ساتھ بیٹھ, اپنی لائبریری میں بیٹھ, صرف ہمارے ساتھ وہاں پہ دو بدو لائیو گفتگو کر لے. معاویہ, پروفیسر معاویہ کا چیلنج ولی عصر ایران چینل کی جانب سے ہم قبول کرتے ہیں سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین, ایک مولوی کہ جو کئی دفعہ ہمارے ہاتھوں رسوا ہوا ہے, اس کے کئی مرتبہ ہم نے جوابات دیے ہیں اور اس کی جہالتوں کو آپ کے سامنے اشکار کیا ہے. ایک مزید کلپ ہمیں موصول ہے, ذرا یہ بھی سنیے, پھر انشاءاللہ اس کے اوپر جواب عرض کرتے ہیں. عباس کا بیٹا تھا, اس کا نام ہے عبد الرحمن, اور یہ عبد الرحمن بن عباس بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب, اس کی قبر آج بھی موجود ہے جھنگ کی دھرتی پر, دربار بہو سلطان کے بالکل قریب. اسی عبد الرحمن کے جو گھر والی ہے اس کا نام جویریہ ہے, اور یہ جویریہ زیاد کی بیٹی ہے, ابو سفیان کی پوتی ہے, امیر معاویہ کی بھتیجی ہے. یہ کہہ رہے ہیں پنجتن پاک کا رشتہ مولا امیر معاویہ کے ساتھ. اچھا جی, پہلے تو امیر معاویہ مولا بھی بن گیا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ کیا رشتہ داریاں ثابت کریں؟ سر رشتہ داریاں ثابت کر کے آپ کیا کریں گے؟ ان کے تعلقات اچھے تھے. میں چلے آپ کی, اگر آپ رشتہ داریوں کو اچھے تعلقات پہ لے کے جاتے ہیں تو میں آج آپ کو کچھ رشتہ داریاں دکھاؤں گا, پھر انشاءاللہ اچھے تعلقات وہاں سے نکالنے ہم نے, ٹھیک ہے سر. یہ آپ کے امیر معاویہ کی بھی ابھی ہم رشتہ داریاں آپ کو مزید بھی دکھائیں گے. پہلے ذرا اس کو سنیں کتنی رشتہ داریاں گنوا رہا ہے. اور شادی کب ہوئی اس کی؟ واقع کربلا کے بعد جا کے, یعنی ان شادی کرنے والوں کو پتہ نہیں لگا کہ ہمارا معاملہ کیا ہے. سر وہ تو آپ آ کے ثابت کریں نا کہ بھئی یہ شادی ہوئی تھی, رضا مندی کے ساتھ ہوئی تھی, بنو امیہ نے بڑے جناب رشتہ مانگا, اور اہل بیت کے یا بنو ہاشم کے افراد نے بڑے ہنسی خوشی جناب بنو امیہ کے ساتھ رشتہ داری کر لی. بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان اناد, دشمنی, یہ تاریخی مسلمات میں سے, اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا نا, اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. آپ کہتے ہیں جی واقعہ کربلا کے بعد ہوئی ہے, تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ واقعہ کربلا کا آپ انکار کرتے ہیں یا واقعہ کربلا میں بنو امیہ کے کردار کا انکار کرتے ہیں؟ آ کے بول دیں سر میں یزید کو رضی اللہ مانتا ہوں, یزید کا کوئی ہاتھ نہیں تھا, کیوں رشتہ داریاں ہوئی ہیں بات میں. تو پس حضرت لوط اپنی بیٹیوں کا, قرآن مجید میں اپنی بیٹیوں کو کہہ رہے ہیں اس قوم کو کہ چھوڑ دو ان کو, میرے مہمانوں کو, میری بیٹیوں سے شادی کر لو. تو پس کیا ہو گیا, حضرت لوط اور لوطی قوم کے درمیان رشتہ داری ہوگی سر, وہ بڑے اچھے تعلقات قائم ہو گئے. اور وہاں پہ بھی ایسا بھی نہیں ہے کہ ان جو قوم لوط تھی ان کی حرکتیں حضرت لوط کے سامنے آئی نہیں تھی. تو اب رشتہ داریوں سے کیا بن جائے گا؟ حسن معاملات, حسن سلوک, اچھے تعلقات, شیر و شکر, گل و بلبل بن جائیں گے سب. یعنی جہالت اگر کسی بندے میں آپ کو دیکھنی ہو نا تو اس مولوی میں دیکھ لیں. اور ہماری معلومات کے مطابق یہ کوئی مدرسے کا پڑھا لکھا بندہ نہیں ہے, اور وہ اس کی باڈی لینگویج سے اور جب یہ کتابوں کے نام لیتا ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے. صرف کیا ہے, ایک چرب زبان خطیب ہے اور اس طریقے سے بنو امیہ کا دفاع کرتا ہے, جی فلاں کے فلاں سے رشتہ داری ہوگی, چونکہ کوئی دلیل تو ہے نہیں. یہ تو آپ کتابوں اور دلیلوں کے ساتھ آتے تو پتہ چلتا. نیچے لکھا میرا چیلنج قبول کر میں ہر جگہ آنے کو تیار ہوں, میرا چیلنج قبول کر میں ہر جگہ آنے کو تیار ہوں. پروفیسر علی معاویہ ولی عصر کے پلیٹ فارم سے, ایران کو المقدس سے, یہاں پہ آنا نہیں ہے, اپنے گھر بیٹھ, اپنے گھر بیٹھ, وہاں پہ بیٹھ کر اگر ہمارے ساتھ انہی موضوعات پہ جو تو معاویہ کے موضوع پہ, معاویہ تجھے بہت پسند ہے نا, معاویہ کے موضوع پہ, معاویہ کو جہنمی ہم ثابت کریں گے, امام اہل النار ہم ثابت کریں گے. تو آ کے معاویہ کی کوئی ایک فضیلت ثابت کر دے, اپنے ماموں کی کوئی آگے فضیلت ثابت کر دی ہو. یہاں پر کہیں نہیں آنا سر, میرا چیلنج قبول کر میں ہر جگہ آنے کو تیار ہوں, نہیں, کہیں دور نہیں, اپنے گھر بیٹھ, اپنے کمرے میں بیٹھ, اپنی کتابوں کے ساتھ بیٹھ, اپنی لائبریری میں بیٹھ, صرف ہمارے ساتھ وہاں پہ دو بدو لائیو گفتگو کر لے. اگر تیرے اندر علمی جرت اور علمی شہامت ہے, یہ اپنی ساری رشتہ داروں کی ٹوکریاں اٹھا کے بیٹھ جا وہاں پہ اور لائیو آ کر اپنے معاویہ کو بچا کر دکھا. معاویہ کی وہ چیزیں کھول کے رکھوں گا نا تیرے سامنے کہ خود کہے گا کہ بھائی میں نے غلط پنگا لے لیا, شیعوں سے پنگا نہیں لینا چاہیے تھا. تو معاویہ چیلنج کر رہا ہے, چیلنج قبول, ایکسیپٹڈ. معاویہ, پروفیسر معاویہ کا چیلنج ولی عصر ایران چینل کی جانب سے ہم قبول کرتے ہیں سر. بسم اللہ.
وہ تمہیں بڑا شوق ہے نا، بندے تیرے، ممبر تیرا، مدرسہ تیرا، لوگ تیرے، اسپیکر تیرا، کتابیں تیری، آؤں گا میں؟ نہیں سر، سب اپنے رکھو، صرف آ جاؤ، اپنے گھر بیٹھ کر آ جاؤ صرف، پھر میں تمہیں بتاؤں گا۔ ابھی سنو رشتہ داریوں کا جواب، جو تم رشتہ داریوں سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہو۔ پہلے تو اپنے بابوں کو پڑھ لو۔ تفسیر ہے کس کی؟ ابن قیم الجوزیہ کی، مجلد الثالث ہے، اس کی 3 جلد ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ فلو نفعت وصلۃ القرابہ والمساہرہ او النکاح مع عدم الایمان لنفعت الوصلۃ التي كانت بین نوح واللوط وامراتہما، کہ اگر وصلت اور قرابت جو ہے، یا سسر ہونا، یا مساہرت ہونا، یا نکاح، وہ کہتے ہیں اگر کسی کو فائدہ پہنچاتا، یہ فائدہ بخش ہوتا کہ سر اس کے ساتھ رشتہ داری ہے، اس کے ساتھ قرابت ہے، اس کا وہ سسر ہے، اس کا وہ دماد ہے، اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے، وہ کہتے ہیں اگر یہ چیزیں فائدہ پہنچاتی مع عدم الایمان، ایمان کے عدم موجودگی میں، کہ ایمان نہیں ہے لیکن سر تعلق ہے، تو کہتے ہیں تو یہ فائدہ کس کو پہنچتا؟ حضرت نوح، حضرت لوط اور ان کی بیویاں جو تھی، بیویوں کو فائدہ پہنچتا، چونکہ جو وصلت اور قرابت ان کے درمیان تھی، حضرت نوح کی بیوی، حضرت لوط کی بیوی، تو پس کیونکہ نبی کی بیویاں ہیں، سر قرابت داری ہے، ہو جانا تھا۔ جبکہ ہم کیا کہتے ہیں کہ ادخل النار مع الداخلین، کیا کہا جا رہا ہے کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں قطعت الآیہ حینئذ طمع من رقب معصیت اللہ وخالف امرہ۔ اب جو شخص، یعنی یہ آیت قط کر دیتی ہے ہر اس طمع کو کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی معصیت کرتا ہے، اس کے امر کی مخالفت کر دیتا ہے، ہر طرح کے نفع کو، ہر طرح کے فائدے کو قط کر دیتی ہے، ہر طرح کی امید کو ختم کر دیتی ہے، تو بھائی کوئی فائدہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا۔ تو یہ کون؟ ابن قیم الجوزیہ۔ اگر کوئی فائدہ پہنچتا نبی کی بیویوں کو پہنچتا، جبکہ قرآن مجید کہہ رہے ہیں نبی کی بیویوں کو جہنم میں داخل ہو جاؤ، جہنمی ہو، تم نے خیانت کی ہے، کیونکہ ایمان نہیں لائی اپنے نبی پر۔ تو لہٰذا شرط کیا ہے؟ ایمان ہے۔ وصلت اور قرابت بے نفس ہی ذاتی طور پر کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، اگر فائدہ پہنچتا تو ان کو پہنچتا، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ ایک نقطہ تھا یہاں پر۔ اس کے بعد آپ کے اپنے ایک اور بڑے بابے کی بھی میں دکھا دیتا ہوں سر، وہ بھی ذرا دیکھ لیجئے۔ ابن تیمیہ کیا کہتا ہے؟ وَلِهَذَا قَانَ السَّلَفُ مَعَ الْاِقْتِتَالِ يُوَالِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا مُوَالَاةَ الدِّينِ لَا يُعَادُونَكَ مُعَادَةَ الْكُفَّارِ فَيَقْبَلُ بَعْضُهُمْ شَهَادَةَ بَعْضٍ وَيَأْخُذُ بَعْضُهُمْ الْعِلْمَ عَنْ بَعْضٍ وَيَتَوَارَثُونَ وَيَتَنَاكَحُونَ وَيَتَعَامَلُونَ بِمُعَامَلَةِ الْمُسْلِمِينَ بَعْضِهِمْ مَعَ بَعْضٍ۔ وہ کہتے ہیں کہ سلف جو ہیں وہ باوجود اس کے کہ آپس میں قتال کرتے تھے، جنگیں لڑتے تھے، دشمن تھے ایک دوسرے کے، لیکن ایک دوسرے پہ لعنت بھیجتے تھے، اس کے باوجود بھی وہ کیا ہے جی، ان کے آپس میں نکاح بھی ہیں، ان کے معاملات بھی ہیں، یہ سب کچھ ان میں موجود ہے، اور دوسری طرف ان میں جنگیں بھی تھیں اور ایک دوسرے پہ لعن بھی کرتے تھے۔ تو لہٰذا نکاح ہو گیا، تعلقات قائم ہو گئے، خیری ممنون، نکاح ہو گیا، معاملات ہو گئے، اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچتا، ٹھیک ہے میرے بھائی؟ تو یہ اگر مجھے اس کا اسکین بھی مل جائے تو میں آپ کو، ہاں جی یہ ملاحظہ فرمائیں، اسی جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا اس کا اسکین بھی ملاحظہ کریں، مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیہ، وہاں ورڈ فائل سے آپ کو دکھایا، یہ ملاحظہ کیجئے بالکل اسی عبارت کو۔ المجلد الثالث، اس کی 3 جلد ہے کہ سلف یعنی جو آپ کے سلف تھے وہ جنگ و قتال بھی کرتے تھے، ایک دوسرے سے دشمن بھی تھے، لیکن ساتھ میں ان کے نکاح بھی ہوئے ہیں، وہ ایک دوسرے سے ارث بھی لے رہے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچاتی کہ نکاح ہو گیا تو بس ان کے اچھے تعلقات ہو گئے، وہ جن کا آپس میں معاملات ہیں تو بس اچھے تعلقات ہو گئے، نہیں، یہ چیز اس پہ دلالت نہیں کرتی۔ یہ آپ کے ابھی ابن قیم الجوزیہ اس کا شاگرد اور استاد دونوں کا میں نے آپ کو دکھا دیا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اب آپ کو رشتہ داریاں اور بھی دیکھنی تھیں، ظاہری بات ہے رشتہ داریوں کا آپ کو شوق بہت ہے، تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ سر ایک رشتہ یہاں پہ بھی موجود ہے، اس رشتے نے دیکھیں پھر کیسے، وہ کہتے ہیں نا کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، محمد بن ابی حذیفہ پیش خدمت ہیں آپ کی جناب اسکرین پر۔ یہ کون تھے؟ یہ صحابی رسول حذیفہ کے بیٹے تھے،
اور ان کے والد جو ہیں وہ سابقون الاولون میں سے تھے۔ اب کیا ہوا سر، ان کا نام محمد تھا، یہ بھی کیا ہے صحابہ میں سے ہیں۔ حضرت عثمان نے اس محمد کو اپنے پاس رکھ لیا اور اس کی پرورش کی، اور جب وہ بڑے ہوئے عثمان خلیفہ بنے تو انہوں نے ان سے مصر جانے کی اجازت طلب کی، انہوں نے کہا جاؤ بھائی جاؤ۔ اچھا، اور کیا وہ لوگ، اور یہی لوگوں میں سب سے زیادہ حضرت عثمان کے خلاف سخت ثابت ہوئے۔ ابن مالک کے نسخے میں کہ محمد بن ابی حذیفہ نے اقبا پر حملہ کر کے انہیں مصر سے اسی سال کے شوال میں نکال دیا، اور لوگوں کو حضرت عثمان سے دستبردار ہونے کی دعوت دینے لگے۔ لے پالک تھے سر کس کے؟ حضرت عثمان کے، صحابی کے بیٹے بھی تھے، لیکن کر کیا دیا؟ شہروں میں آگ بھڑکا دی اور لوگوں کو حضرت عثمان کے خلاف کر دیا۔ کس نے؟ محمد بن ابی حذیفہ نے۔ تو یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت علی خلیفہ بنے تو محمد بن ابی حذیفہ کو مصر کی گورنری پر قائم رکھا، کیونکہ حضرت عثمان کے ساتھ انہوں نے جو ہاتھ کیا تھا اس کے باوجود بھی مولا علیہ السلام نے قائم رکھا، تو لہٰذا مولا علیہ السلام کا بھی کوئی حضرت عثمان سے کوئی اچھا تعلق نہیں تھا، نہ ان کے لے پالک محمد بن ابی حذیفہ کا۔ اچھا، یہ تو ایک تھے نا، محمد بن ابی حذیفہ لے پالک تھے اور انہوں نے آپ کے ساتھ یہ ہاتھ کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور دکھاتے ہیں آپ کو کہ آپ کے یہ ملاحظہ فرمائیں سر، محمد بن الاشعث بن قیس القندی کون تھے سر؟ اس کی جو ماں تھی ام فروہ بنت ابی قحافہ ابو بکر کی بہن تھی، تو یہ محمد بن الاشعث بن کبار تابعین میں سے بھی ہے۔ اچھا، اور ابن حجر نے کہا مقبول ہے راوی۔ اب اس نے کیا کیا تھا؟ الطبقات الکبریٰ، اس کی ماں ام فروہ بنت ابی قحافہ تھی، ابو بکر کی بہن تھی۔ یہ آپ دیکھیں کہ اس کو ابن حبان نے ثقات میں بھی نقل کیا ہے۔ اب اور اس نے کیا ہے، اب میں اس کی کرتوتیں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، رشتہ داریاں۔ یہ الاخبار الطوال میں جناب دنوری صاحب کیا لکھتے ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد نے کیا کیا، اہل کوفہ کے اوپر لوگوں کو، کچھ ایسے افراد تھے ان کو کیا کیا، معین کر دیا، کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے کوفہ سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ اب ان میں جو امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے نہیں جانا چاہیے، ملاحظہ فرمائیں، ایک کون تھا؟ کثیر بن شہاب تھا، دوسرا محمد بن الاشعث ہے سر، محمد بن الاشعث جس کی آپ رشتہ داریاں گنوا رہے ہیں، لوگوں کو بتلا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ کن افراد میں سے تھا؟ وہ ان افراد میں سے تھا کہ جو امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے نکلنا چاہتے تھے، لیکن محمد بن الاشعث نے کہا نہیں، میں نہیں جانے دوں گا۔ تو یہ آپ کی رشتہ داریاں یہاں پہ پتہ چل گئیں۔ اس کے بعد اسی چیز کو انصاب الاشراف میں بھی نقل کیا ہے کہ محمد بن الاشعث الکندی بھانجا تھا جناب ابو بکر صاحب کا، وہ بھی یہ کام کرتا رہا۔ یہ سارے یہاں پہ ہم اس کو پہلے بھی بتلا چکے ہیں، کئی کتابوں میں یہ چیز نقل ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور رشتہ داری، مامو جان کے بیٹے محمد بن ابی بکر کا آپ کو دکھاتے ہیں۔ محمد بن ابی بکر کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ملاحظہ فرمائیں، البدایہ والنہایہ ابن کثیر دمشقی، یہ کون ہے جی؟ محمد بن ابی بکر، یہ خال المومنین ہیں، حضرت عائشہ کے برادر ہیں، بھائی ہیں۔ اور یہ رشتہ داری کیا ہوا؟ اس رشتہ داری کو کسی نے بھی لفٹ نہیں کرائی کہ محمد بن ابی بکر کیا کرتے تھے؟ معاویہ بن حدیج اس کو برا بلا کہتے تھے، اور کس کو کہتے تھے؟ عمرو بن العاص کو۔ آپ کے معاویہ بن ابی سفیان کو محمد بن ابی بکر بہت برا بلا کہتے تھے، عثمان بن عفان کو بھی برا بلا کہتے تھے۔ اچھا، اب اس سے کیا ہوا؟ معاویہ بن حدیج جو ہے وہ بڑا غصہ ہو گیا، کیا ہوا؟ فقتل، اس نے ان کو قتل کر دیا۔ صرف قتل کر دیا نہیں بھائی، مومنوں کے اس ماموں کو دوسرے ناسبیوں کے ماموں کے ایک بندے نے گدھے کی کھال میں ڈال کر آگ لگا دی۔ جب حضرت عائشہ کو اس بات کا پتہ چلا، وہ بڑی چیخ و پکار کرنے لگی، رونا پیٹنا ڈال دیا، اور کیا کرتی تھی؟ معاویہ عمرو عاص پر ہر نماز کے بعد بددعا کرتی تھی۔ کون؟ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ۔ ٹھیک ہو گیا سر؟ یہ بھی رشتہ داری ہیں، یہ رشتہ داریاں گنواؤ نا۔ وہ اس کی خالہ، ماموں، چاچو، تائے، پھپھو، فلاں فلاں کے بچوں کو آپ نے گنوا دیا سر، یہ بھی بتانا چاہیے نا۔ محمد بن ابی بکر بھی تھا، اس کے ساتھ یہ کام ہوا۔ اچھا، یہ محمد بن ابی بکر جو ہے وہ اس کے اوپر پہلے بھی تفصیل سے کلام کر چکے، اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا اپنا یہ ملاحظہ فرمائیں، اشعث بن قیس۔ اشعث بن قیس کون تھا سر؟ وہ خارجیوں میں سب سے پہلا بندہ تھا۔ خارجی کون تھا؟ یہ دیکھیں جناب شہرستانی الملل میں کیا کہتے ہیں، جان لو کہ جو سب سے پہلے امیر المومنین کے خلاف جنہوں نے خروج کیا، ٹھیک ہے، جو خارجی تھے، ان کا جو سرغنا تھا وہ کون تھا؟ اشعث بن قیس۔ اشعث بن قیس کون تھا؟ ابو بکر صاحب کا بہنوئی تھا، ابو بکر صاحب کا بہنوئی تھا، اور کیا بن جائے گا؟ ہاں جی، بہنوئی، اور صحابی بھی تھا اور خارجی بھی تھا، ٹھیک ہے۔ اشعث بن قیس، یہ اس کے اوپر ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ تو یہ آپ کا کون تھا؟ یہ ایک اور تاریخ ابن الوردی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں،
फ़क़ाल अशअस बिन क़ैस हुवा मिन अकबर अलख़वारिज, ख़वारिज में से सबसे बड़ा जो था वो अशअस बिन कैस था। तो लिहाजा खारजी कौन था? हज़रत अबू बकर साहब का बहनोई था। ये रिश्तेदारी भी गिनवानी चाहिए, लोगों को बतलाना चाहिए कि सर ऐसे ऐसे रिश्तेदार थे कि जिन्होंने आपके अपनों के साथ क्या किया, अहले बैत के साथ क्या किया। इन रिश्तेदारियों को कभी आप गिनवाएं। चैलेंज आपने किया था वो हमने कबूल कर लिया है, इसी पे हम इक्तफ़ा करते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।